بقرہ عید کا اصلی مزہ بکرے سے زیادہ اس ایٹماسفیئر میں ہوتا ہے۔ وہ صبح صبح گلیوں کا شور، دور سے آتی تکبیروں کی آواز، کچن میں چلتی تیاریاں اور گھر کے اندر وہ ہلکا سا عید والا کیوس۔ اور پھر ہر گھر میں ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جو عید سے پہلے بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے اور قربانی کے وقت سڈنلی ایموشنل ہو جاتا ہے۔ اور آنیسٹلی یہ فیلنگ صرف ہمارے سائڈ ہوتی ہے، اسی لیے آج بس نارمل سی باتیں کریں گے، ویسی جو ہر گھر میں ہوتی ہے لیکن کوئی اوپنلی ڈسکس نہیں کرتا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی۔ بکرا گھر آتے ہی سیلیبریٹی بن جاتا ہے، یہ بات سچ ہے۔ جب تک بکرا گھر نہیں آتا سب نارمل رہتے ہیں، لیکن جس دن آ جائے بس پھر اس کی انٹری ہیرو والی ہوتی ہے۔ بچے فوراً نام رکھ دیتے ہیں، کوئی شیرو، کوئی بادشاہ، کوئی رینڈم سا فنی نیم، اور پھر اس کو اتنی اٹینشن ملتی ہے جتنی گھر کے کچھ لوگوں کو بھی نہیں ملتی۔ کوئی اس کو روٹی کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی سیلفی لے رہا ہوتا ہے، کوئی بس اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور فنی بات، جتنا مہنگا بکرا ہو اتنی زیادہ فیملی کی پراؤڈ والی انرجی ہوتی ہے۔ عید سے پہلے گھر کی صفائی کا پریشر۔ بقرہ عید سے پہلے ہر گھر میں ایک کلیننگ مشن ضرور چلتا ہے، اسپیشلی امی کا موڈ الگ ہی موڈ میں ہوتا ہے۔ یہ چیز ادھر کیوں ہے، یہ کور چینج کرو، گیسٹ آ جائیں گے، اور پھر گھر کے بچے ایکٹنگ کرتے ہیں جیسے انہیں بہت کام کرنا آ رہا ہے۔ 5 منٹ کام، 20 منٹ بریک۔ لیکن آنیسٹلی یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بعد میں میموریز بنتی ہیں۔ چاند رات کی فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے۔ بقرہ عید کی چاند رات رمضان والی چاند رات جتنی لاؤڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا وائب بہت کوزی ہوتا ہے۔ رات کو کپڑے آئرن ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی میچنگ شوز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی مہندی لگا رہا ہوتا ہے، اور گھر میں ہر بندہ ایک عجیب سی ہری میں ہوتا ہے۔ اور پھر بھی لاسٹ مومنٹ پر کسی نہ کسی کا کپڑا مسنگ ہوتا ہے۔ یہ ٹریڈیشن ہے شاید۔ صبح جلدی اٹھنے کا جھوٹ، ہر سال لوگ بولتے ہیں کل جلدی اٹھنا ہے، لیکن پھر صبح وہی اسٹرگل، اسپیشلی ینگ بوائز۔ قربانی سے پہلے آدھے لوگوں کی آنکھیں پراپرلی کھلتی بھی نہیں ہیں، اور جو بچپن میں قربانی دیکھ کر ایکسائٹڈ ہوتے تھے اب بڑے ہو کر تھوڑا ڈسٹینس بنا کر کھڑے رہتے ہیں۔ لائف بہت ویئرڈ ہے آنیسٹلی۔ بچے عید کو سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اڈلٹس عید مینیج کرتے ہیں، بچے عید فیل کرتے ہیں۔ انہیں نہ ایکسپینسز کی ٹینشن ہوتی ہے نہ کام کی، ان کے لیے بس گوشت، عیدی، کولڈ ڈرنک اور کزنز۔ اور سچ کہوں کبھی کبھی ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اصلی خوشی تو سمپل ہوتی ہے، ہم ہی اننیسیسری کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں۔ ہر گھر میں ایک ایکسپرٹ ضرور ہوتا ہے۔ قربانی کے دن ہر فیملی میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہر چیز میں ایکسپرٹ بن جاتا ہے۔ نائف ادھر رکھو، گوشت ایسے کٹ ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں، مجھے ایکسپیرینس ہے۔ اور فنی بات پتہ ہے کیا ہے، اکثر اسے خود بھی پراپرلی نہیں پتا ہوتا، لیکن کانفیڈنس فل لیول پر ہوتا ہے۔ فریزرز اور پلاسٹک بیگز کی جنگ، یہ فیز بھی لیجنڈری ہوتا ہے۔ کچن فل اسپیڈ موڈ میں ہوتا ہے، کوئی گوشت واش کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیگز پکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی فریزر ارینج کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اگر کوئی اننیسیسری کویشچن پوچھ لے تو امی کا پیشن آفیشلی ختم ہو جاتا ہے۔ ریلیٹیوز کا سرپرائز انٹری سسٹم، بقرہ عید پر گیسٹ بنا وارننگ کے ہی آ جاتے ہیں، اور کلاسک لائن، بس پاس سے گزر رہے تھے، جبکہ سب کو پتہ ہوتا ہے اصلی مشن کیا ہے۔ اور پھر ڈرائنگ روم میں سڈنلی فارمل موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ باربیکیو کا پلان جتنا فینسی ہوتا ہے
ریئلٹی اتنی ایکساٹڈ ہوتی ہے۔ دھواں الگ، گرمی الگ اور ہر بندہ شیف بنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی رات کو سب مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے اور وہی مومنٹ ایکچولی اسپیشل لگتے ہیں۔ بقرعید فنی بھی ہوتی ہے لیکن ایموشنل بھی، اسپیشلی جب گھر کا کوئی بندہ یاد آ جائے جو اب ساتھ نہیں، یا جب بچپن والی عید یاد آئے۔ کبھی کبھی انسان اسمائل بھی کر رہا ہوتا ہے اور اندر سے تھوڑا ایموشنل بھی ہوتا ہے، اور شاید اسی کا نام لائف ہے۔ بقرعید پرفیکٹ نہیں ہوتی، کبھی رش ہوتا ہے، کبھی تھکن، کبھی کیوس، لیکن پھر بھی سال کے کچھ سب سے وارم مومنٹس اسی عید میں بنتے ہیں۔ فیملی کا نوائز، کچن کی اسمیل، کزنس کی بکواس اور وہ رینڈم ہنسی مذاق۔ بعد میں انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اصلی میموریز ایکسپینسو چیزوں سے نہیں، نارمل مومنٹ سے بنتی ہے۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کے گھر میں بقرعید کا سب سے فنی سین کیا ہوتا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔